बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबक नंबर 20 कहा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने। आज हम ये सबक पढ़ेंगे, बल्कि ये एक नज़म है। सबसे पहले सोचें और बताएं, पाकिस्तान बनाने का ख्वाब सबसे पहले किसने देखा? तो का जो है वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा। और हम इन्हें किस नाम से जानते हैं? तो हम इन्हें मुसव्विर पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह में कौन सी दो बातें मुश्तरक थीं? तो उनमें दो बातें मुश्तरक ये थीं कि एक तो वो हमेशा जो है वो मुसलमानों के फ़ायदे के लिए सोचते थे, और दूसरा वो दोनों मुश्तरका दो कौमी नज़रिए के हामी थे। वो चाहते थे कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा सल्तनत, एक अलहदा मुल्क हो। क्या आप जानते हैं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह 9 नवंबर 1870 को सियालकोट में पैदा हुए। आपके वालिद शेख नूर मोहम्मद और वालदा बीबी दोनों जो थे इमाम बीबी थीं, और जो दोनों नेक अतवार और मजहबी रुझान रखते थे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में हुआ। नज़म है कहा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने तलफ़्फ़ुज़ सीखें, मिल्लत आगाह, मंजिल रहनुमाई, खुतबे बरमला और असास। पहला शेर है, इसमें तकरीबन 6 शेर हैं। ठीक है, बंद नहीं हैं बल्कि शेर हैं। दो दो मिसरे की लाइनें हैं। मुल्क व मिल्लत का बहुत चर्चा किया इकबाल ने। इसकी तशरीह करेंगे कि मुल्क और मिल्लत का बहुत चर्चा किया इकबाल ने, यानी कि बहुत ज़्यादा उन्होंने मुल्क व मिल्लत के बारे में सोचा। उन्होंने मुल्क का तस्वर पेश किया और उन्होंने कहा कि बरसग़ीर में मुसलमानों के लिए एक अलग ख़ित्ता, अलग वतन होना चाहिए। मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, इनके अलग-अलग रस्म व रवाज हैं और ये इकट्ठे नहीं रह सकते। शायरों ने कब कहा था वो जो कहा इकबाल ने, यानी कि शायर कह रहा है कि शायर ऐसी बात नहीं करते, बल्कि शायरी में ज़्यादा जो होता है वो महबूब के बारे में बात होती है। और दूसरे शायरों ने कहाँ कोई ऐसी बात की थी जो कि अल्लामा इकबाल ने मुल्क व मिल्लत के बारे में बात की अपनी शायरी में। खुश रहो, लिखो पढ़ो, खिदमत करो, आगे बढ़ो, कौम के बच्चों को दी क्या क्या दुआ इकबाल ने, यानी कि अल्लामा इकबाल ने बच्चों को दुआ दी है कि वो कह रहे हैं कि खुश रहो, लिखो पढ़ो, खिदमत करो, यानी कि खुश रहो, लिखो पढ़ो, यानी कि अगर लिखो पढ़ोगे आगे बढ़ोगे तो खुश रहोगे। खिदमत करो, दूसरों की एहतराम करो, आगे बढ़ो। और कौम के यानी कि ये अल्लामा इकबाल जो हैं ये बच्चों को दुआ दे रहे हैं। नौजवानों को किया आगाह उनके फ़राइज़ से, उनकी मंजिल का दिया उनको पता इकबाल ने। नौजवानों को अपनी शायरी के ज़रिए उन्होंने बेदार किया और उन्हें बताया कि नौजवान जो हैं वो कौम का असासा हैं, और जो नौजवान काम कर सकते हैं वो दूसरे लोग नहीं कर सकते। अपने फ़र्ज़ को पहचानें, आगे बढ़ें और अपनी मंजिल तक पहुँचें, यानी कि उन्हें अपनी मंजिल का पता दिया। रहनुमाई के लिए भटके हुए इंसान की, रहनुमाई के लिए भटके हुए इंसान की है खुदा के बाद पैगंबर, कहा इकबाल ने। यानी कि अल्लामा इकबाल ने ये भी कहा कि इंसान की जो रहनुमाई है, भटके हुए इंसान की, खुदा के बाद वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मुसलमान और हिंदू दो अलग ही सिलसिले, अपने खुतबे में कहा ये बरमला इकबाल ने। यानी कि खुतबा आला आबाद में 1930 में अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, यानी कि ये कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। इनके दो मज़हब हैं, ये दो कौमें हैं, ये एक जगह पर नहीं रह सकते। तब उन्होंने यानी कि अलग सल्तनत का तस्वर पेश किया था। तो उन्होंने कहा कि मुसलमान और जो हिंदू हैं वो दो सिलसिले, यानी कि दो कौमें हैं। उन्होंने ये बात अपने खुतबा आला आबाद में बरमला यानी कि सबके सामने कही थी। मुल्क एक ऐसा बनाओ दीन हो जिसकी असास,
مشورہ اہل وطن کو پھر دیا اقبال نے، یعنی علامہ اقبال نے مشورہ اپنی قوم کو دیا کہ ایسا ملک بناؤ جس میں تمہارا دین ہو، جس میں تم عبادات کر سکو، جس میں تمہاری کوئی روک ٹوک نہ ہو، جس میں اسلام کے مطابق تم اپنی زندگی گزار سکو۔ قیوم نظر نے یہ نظم لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھہریے اور بتائیں کہ علامہ اقبال نے قوم کے بچوں کو کیا دعا دی ہے۔ تو علامہ اقبال نے قوم کے بچوں کو دعا دی ہے کہ خوش رہو، لکھو پڑھو، خدمت کرو اور آگے بڑھو۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کس بات کا چرچا کیا؟ تو علامہ محمد اقبال نے ملک و ملت کا بہت چرچا کیا۔ ہم نے سیکھا علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری کے ذریعے سے قوم کو بیدار کیا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا خواب دیکھا۔ علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کو ان کے قومی فرض سے آگاہ کیا، ٹھیک ہے۔ مشق ہے، مشق میں سب سے پہلا سوال ہے الفاظ معنی، اور الفاظ معنی میں ہے ملت، قوم، آگاہ کرنا، بتا دینا، برملا، کھلم کھلا، منہ پر، چرچا، شہرت، منزل، جگہ، اساس، بنیاد۔ آپ نے کیا سمجھا؟ کالم الف کو کالم ب سے ملا کر مصرعے مکمل کریں۔ رہنمائی کرنا، رہنمائی کے لیے بھٹکے ہوئے انسان کی، ہیں مسلمان اور ہندو دو الگ ہی سلسلے۔ مشورہ اہل وطن کو پھر دیا اقبال نے، شاعروں نے کب کہا تھا جو کہا اقبال نے، اپنے خطبے میں کہا یہ برملا اقبال نے۔ سوال نمبر 3 ہے، حروف کی ترتیب درست کر کے الفاظ بنائیں اور ان سے متعلقہ مصرعے لکھیں، ٹھیک ہے۔ الفاظ میں آپ کو بنا کے لکھ دیتی ہوں اور مصرعے بھی بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے لام ہے، پھر میم، لام اور تے، اس کو جوڑیں گے اگر سیدھا کر کے تو یہ بنے گا ملت۔ نیکسٹ ہے بچوں، پھر ہے فرض اور منزل، ٹھیک ہے۔ تو ملت کا مصرعہ یہ ہے کہ ملک و ملت کا بہت چرچا کیا اقبال نے، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے بچوں، تو یہ ہے کہ قوم کے بچوں کو دی کیا کیا دعا اقبال نے۔ اس کے بعد ہے فرض، تو نوجوانوں کو کیا آگاہ ان کے فرض سے۔ اس کے بعد ہے منزل، ان کی منزل کا دیا ان کو پتہ اقبال نے۔ سوال نمبر 4 ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کس بات کا چرچا کیا؟ تو اس کے جواب میں لکھیں گے کہ علامہ محمد اقبال نے ملک و ملت کا چرچا کیا۔ دوسرا سوال ہے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کو کیا دعا دی؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کو دعا دی کہ خوش رہو، لکھو پڑھو، خدمت کرو اور آگے بڑھو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ علامہ اقبال نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس مصرعے کا مفہوم لکھیں۔ ملک ایسا بناؤ دین ہو جس کی احساس، ملک ایک ایسا بناؤ دین ہو جس کی احساس۔ تو شاعر نے کہا ہے اس مصرعے میں کہ ایک ایسا ملک بناؤ جس کی بنیاد جو ہے وہ اسلام ہو۔ ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہم پر کیا احسان ہے؟ علامہ محمد اقبال کے ویسے تو ہم مسلمانوں پر بے شمار احسانات ہیں، بھٹکے ہوئے انسانوں کی رہنمائی کی ہے اور انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ لفظوں کا کھیل، دیے ہوئے اشاروں کی مدد سے شخصیت کا نام پوچھیں اور دی ہوئی جگہ پہ لکھیں، ٹھیک ہے۔ بانی پاکستان جو ہیں وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ شہید ملت لیاقت علی خان۔ علی گڑھ جو ہے وہ سر سید احمد خان۔ بابائے اردو ہیں مولوی عبدالحق۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح اور شاہ نامہ اسلام ہیں حافظ جلندھری۔
قواعد سیکھیں۔ کوسین میں دیے ہوئے الفاظ کے مترادف لکھ کر مناسب تبدیلیوں کے ساتھ جملے دوبارہ لکھیں۔ کلات کا قلعہ نرالا طرز تعمیر کا شاہکار ہے، تو ہم لکھیں گے کالات کا قلعہ جو ہے وہ عجیب و غریب طرز تعمیر کا شاہکار ہے۔ آزادی حاصل کرنے کا سفر نہایت کھٹن تھا، آزادی حاصل کرنے کا سفر نہایت مشکل تھا۔ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن بنانے کا تصور سب سے پہلے علامہ محمد اقبال نے دیا، تو ہم کہیں گے کہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن بنانے کا خواب جو تھا وہ سب سے پہلے علامہ محمد اقبال نے دیا۔ ایک آزاد وطن کے حصول کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی جدوجہد کی، تو ایک آزاد وطن کے حصول کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی کوشش کی۔ ہمارا علم ہماری قومی شناخت ہے، تو ہمارا جھنڈا ہماری قومی شناخت ہے۔ باغ میں دوسرے بچے بھی ان کے ساتھ کھیل میں شریک ہو جاتے ہیں، تو شریک کا مترادف ہے شامل ہو جاتے ہیں۔ دیے ہوئے الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیں اور ان کی معنی لغت میں سے تلاش کر کے لکھیں۔ تو الف بائی ترتیب میں سب سے پہلے بڑھائی آئے گا، اس کے بعد آئے گا حلقہ، پھر آئے گا دربان، پھر آئے گا فکر، اس کے بعد قربان اور آخر میں آئے گا مشترک۔ تو ان کے معنی لکھتے ہیں۔ بڑائی کا معنی ہے بزرگی، حلقہ محفل، دربان چوکیدار، فکر دھیان، قربان نثار کرنا یا جان نثار کرنا، جان قربان کرنا، مشترک ایک جیسا۔ آج کا ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ہم نے آج پڑھا کہا اقبال نے نظم پڑھی ہے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔